ابا تو میری تلوار کی زد کے اندر آ گیا، میں نے باہر سوار کے تلوار ہٹائی تجھے چھوڑ دیا۔ صدیق نے روٹی کا لقمہ یوں کر کے سگیر میں پھینکا، اٹھ کے کھڑا ہوا، ریاض نے تلوار نکالی، بیٹے کی گردن پہ رکھ دی، کہ رب کعبہ کی قسم ہے تجھے باہر سوار کے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں تجھے بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے تیرا سر محمد کے طرف۔ یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان رسالت و نبوت، نعرہ تکبیر۔ کتنی تمہاری منتیں کرتے ہیں اور تمہارے سے تمہارا حق نہیں مانگتے۔ جس نے آسمان سے پانی برسایا، مٹی کے اندر سے جس نے سونا نکال کے دکھا دیا، انہیں تو 5000 کی کھاد کی بوری پھینکی، 1 من کھاد کے اوپر سے 60 من دانے نکال کے دکھا دیے۔ وہ کہتا صرف 5 من مجھے دے دے، اور لوگوں پھر بھی جان گزرتی ہے۔ وہ کہتا سارے لے جا، سارے لے جا، میں نہیں پوچھوں گا، میرا حصہ مجھے دے کے چلا جا۔ اللہ تو روٹی نہیں کھاتا، تو پانی نہیں پیتا، اللہ تیرا حصہ کسے دوں؟ فرمایا قرآن والوں کو دے دے۔ وہ لوگوں اس مدرسے میں کبھی رات کو آ جانا، تم دیکھنا کہ وہ طالب علم میرے پاس موبائل کے اندر کلپ موجود ہے، کوئی چاہے تو میں سے کلپ دے سکتا ہوں موبائل کے اندر۔ کیا میں میرے عزیزوں 15 دن پہلے شیخ عمر گیا، وہ مظفر گڑھ کے علاقے میں، مجھے مولوی صاحب بڑھڑا مولوی صاحب میرے کہنے لگا صاحب میرے مدرسے میں دعا کریں، میں نے کہا میں نے ملتان تقریر کے لیے جانا ہے، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دو، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں، حضرت 2 منٹ کے آؤ مدرسے کا حال دکھاؤ۔ میں مدرسے کے اندر داخل ہوا، گاڑی گئی، کھٹڑا ٹوٹا، اس کے اوپر جا کے بیٹھا، میں نے یوں کر کے مڑ کے دیکھا، مدرسے کے گیٹ کے پیچھے 5-6 طالب علم ڈڈڑے، کوئی 6 سال، زیادہ 10 سال کا، ایک آٹا گوندھ رہا تھا، ایک پیڑے بنا رہا تھا، ایک توی کے اوپر روٹی پکا رہا تھا۔ میں نے کہا اس کی ماں مر گئی کہ نہیں رہی؟ میں نے کہا ابا مر گیا کہ نہیں رہی؟ میں نے کہا ماں باپ کو کس کے لیے چھوڑا؟ مولوی صاحب نے الماری کی طرف اشارہ کیا کہ خدا کے قرآن کے لیے چھوڑا ہے۔ دیکھتے دیکھتے بچے نے روٹی، میں نے کہا یار کتنی پیاری اتنی بڑی روٹی بنائی، جب اس نے یوں کر کے توے پہ روٹی ڈالی، روٹی ادھر کو ہو گئی، ہاں میں نے کہا اس نے اتنا کیا، پھر تھوک لگا کے ملنے لگ گیا۔ میں نے کہا مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تیرے میرے عمل دیکھے گا، اس بچے کے ہاتھ کے چھالے دیکھے گا، کہے گا آج میں تیرے عمل کوئی نہیں دیکھنے، آج میں نے تیرا رجسٹر کوئی نہیں دیکھنا، مجھے وہ چھالے دکھا جو خود روٹی پکا کے تیرے ہاتھوں میں، وہ کیا پتا اس کے ہاتھ پہ چھالے لگے، تیرے میرے بچے کا ہاتھ جلا ہوگا، پتہ نہیں ابا بندول لگائے گا، تیرے میرے بچے کا ہاتھ جلا، پتہ نہیں ماں باپ دوائی لے کے آئیں گے، اس قرآن کے وارث کا ہاتھ جلا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ فرشتہ جنت کا مطلب لگا کے کتنی مرتبہ فرشتے بوسے دے کے چلا گیا ہوگا۔ وہ لوگوں یہ قرآن کے وارث ہے، انہیں لوارثہ نہ سمجھنا، کبھی کبھی ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو۔ کتنے مقدر والے یہ کچے سے مدرسے کے اندر پڑے، خدا کی قسم بڑا رشک آتا ہے مولوی عبداللہ سے تیری قربانیوں پر، اور کتنے بیٹھے تمہاری قربانیوں پر، کچے سے پسماندہ کے علاقے میں جب پانی بجلی کا انتظام ہی کوئی نہیں، او واہ 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 واہ، قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کیا کھایا کیا پیا، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میرا بندہ جب گرمی کے موسم میں بغیر پنکھے کے لیٹتا تھا، مچھر کاٹتا تھا، تجھے ماں یاد آتی تھی؟ تیرا میرا ڈڈڑا بال سردی کے موسم میں سوئے، ماں دستک ہوٹ کے دیکھتی ہے، رضائی چلائی رلی تو نیچے نہیں گر گئی، جتنی مرتبہ ماں دیکھتی ہے جلدی جلدی رضائی گرم سے نکل کر یوں کر کے چادر ڈالتی ہے۔ یہ مدرسے میں طالب علم سو رہے ہیں، رلی کا، بستر کا، گدا کا، رضائی کا، اسے سردی کیوں نہیں لگتی؟ عرش والا کہتا تمہیں پتہ سردی کیوں نہیں لگتی؟ جب یہ تمہارے گھر کے اندر بچہ ہیٹر والے کمرے میں سوئے، ماں چادر اترے، ماں رضائی ڈالتی ہے، جب اس بچے کے اوپر سے رضائی اترتی ہے، فرشتہ آ کے پروں کے اندر چھپا لیتا ہے، جیسے ماں گود میں لے کے بیٹھتی ہے، فرشتہ گود میں لے کے سائیکل۔ کون ہے میرے قرآن والے؟ کون ہے میرے قرآن والے؟ او کون ہے قرآن کیا حدیث پاک یاد آ گئی؟ او قرآن والا بننا، پڑھانے والا بننا، پڑھنے والا بننا، تعاون کرنے والا بننا، دل سے محبت کرنے والا بننا، قرآن والوں پر انگلی نہ اٹھانا، جیسے نمک کاٹنے میں پتہ نہیں لگتا تیرا جہنم میں سے پتہ نہیں لگے گا۔
ہمارے 18,000 میں ایک مدرسہ ہے. تم نے غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا چکوال والے کا نام سنا ہوگا. اس کا فیض یافتہ حکیم عبداللطیف صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 18,000 جنگ کا پنجاب کا علاقہ، اس کے ساتھ مدرسہ. میں نقشبندی اجتماع کے اندر گیا، وہاں کے باورچی نے مجھے خود سنایا کہ درجی کا 2008 کے اندر انتقال پتہ نہیں ہو گیا تھا. انہی دنوں کی بات ہے. 250 مدرسے میں طالب علم تھے. باورچی آ کے حضرت سرکار مفتی صاحب سے کہنے لگا مفتی صاحب سے آٹا ختم ہو گیا. وہ کہنے لگے بھائی میں تو فقیر آدمی ہوں، میں کہاں سے لے کے آؤں، اللہ سے مانگ. باورچی کہنے لگا میں حیرت میں پڑ گیا، میں سمجھ گیا کہ آج مفتی صاحب کے پاس پیسے کوئی نہیں. رات ٹھی گئی، بچے سو گئے، پرندے بھی گھونسلوں میں چلے گئے، جانوروں کی بولیاں بھی آنی بند ہو گئی. اللہ اکبر. پرندے بھی شہر کے درختوں کی اوڑ میں چھپ گئے اور بھوکار بھیڑیوں نے بھی پہاڑوں کے اندر پناہ لینے لگی. میرا دل اوپر اوپر اٹھنے لگا. میں نے کہا صبح ہوگی. بچے سبق سنا کے باورچی خانے کی طرف آئے گئے. میں تندور ٹھنڈا دکھاؤں گا، نبی کے مہمانوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. فرمایا 250 طالب علم مدرسے میں سو رہا تھا. رات 2:30 بجے 2 بجے محتمم صاحب حکیم عبداللطیف نقشبندی اپنی خانقاہ سے باہر نکلا. کیا کیا؟ کسی امیر کو فون نہیں کیا، کسی امیر کے دروازے پر نہیں گیا. کیا کیا؟ طالب جو قرآن کے لیتے تھے ان کی وضو خانے پہ جو جوتیاں پڑی ہوئی تھی ان کو یوں کر کے ٹٹولنے لگ گیا، دیکھنے لگ گیا. ایک طالب علم کی جوتیاں چاہ کے اپنے سینے میں لا کے مسیح کے اندر آ گیا. وہ ٹوٹیاں جوتیاں سر پہ اوپر رکھ کے رونے لگ گیا. آخر لگا اللہ مہمان میرے نے تے بھوکے مار دے، اللہ کے مہمان تیرے نبی نے اللہ ان کے پاس ہوا ناشتے کے لیے روٹی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اور چیخنے لگا میری بھی چیخ نکل گئی، میری بھی کوک نکل گئی. جناب مولوی صاحب نے یوں جوتیاں ہاتھ میں اٹھائی اور کہا اللہ تجھے قرآن والے کی جوتی کا واسطہ، اللہ آٹے کا انتظام کر دے. مولوی صاحب حجمہ دینا رو رہا تھا. اللہ اکبر. مدرسے کا گیٹ بجا. باورچی کہنے لگا میں دروازے کے پاس گیا. ایک پٹھان ڈرائیور ٹرک کے گاڑی سے اترا اور کہنے لگا آٹے کا بھرا ٹرک ہے، بتا کہاں اتارنا ہے. اور اپنے کھیسے میں سے 2 لاکھ روپے نکالے. کہنے لگا یہ ناشتہ کروا دینا. باورچی کہنے لگا میں مدرسے کے گیٹ پہ رو رو کے اچھلنے لگا. میں نے کہا بتا کہاں سے آیا؟ کہنے لگا میرے سے نہ پوچھ، جو اندر رو رو کے سجدے میں دعائیں کر رہے اس سے پوچھ کہاں سے آیا ہے. اور قرآن والوں کے اللہ ایسے مدد کرتا ہے. نہ لوگوں اپنی کمائی میں قرآن والوں کا حصہ رکھو. آج تمہیں مشورہ دے کے جاؤں گا، اپنے گھر کے اندر کوئی منی باکس رکھ لو، اپنے گھر کے اندر کوئی ڈبہ رکھ لو، اپنے گھر کے اندر پیتل کے ڈبے میں سوراخ کر کے رکھ لو. اوے روزانہ 10-20 روپے اس گلے میں ڈال دیا کرو. اس گلے کے بعد لکھ دو یہ نبی کے خاص مہمانوں کے لیے، مدرسے میں قرآن کے طالب علموں کے لیے. اور 15-20 دن بعد اس گلے کو کھول کر کتنے پیسے اکٹھے ہو کسی مسافر مدرسے میں جا کے وہ پیسے جمع کرا دیا کرو. کھانا مہمان کھائے گا، کھانا قرآن والا کھائے گا، تجھے رحمت للعالمین کے مہمانوں کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا. او لوگوں مدرسہ تمہارے اللہ تمہارے گھر کے اندر پڑا ہوگا. تیرے میرے کرتوتوں کو دیکھ کر، تیرے میرے چہرے کو دیکھ کر خدا کو غصہ آئے گا. نبی کے مہمانوں والے گلے کو دیکھ کے وہ غصہ رحمت میں تبدیل ہو جائے گا. کون ہے جو اپنے گھر کے اندر گلہ بنائے گا اور صبح سے جا کے انشاءاللہ 10-20 روپے روزانہ ڈال لے؟ پکی نیت کرو انشاءاللہ. پھر اکٹھے کر کے بولی عبداللہ سے پورے مہینے کا جمع، بولی صاحب پورے مہینے کا جمع. اور خدا کی قسم جب تک تمہارے 10-20 روپے رہے اور لوگوں جب تک تمہاری ایک مل گندم آتی رہی، نہ کوئی اسلام کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی قرآن کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. دین کی مدد امیروں نے کم کی، دین کی مدد دو غریبوں نے کی تھی جن کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا. ایک واقعہ سنا کے دعا دے کے آپ کو گھر رخصت کروں گا. بدر فتح ہوا، غزوہ بدر میں مسلمان لڑے. بدر کی لڑائی میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. کفار قیدی ہو کر مدینہ شریف آئے، مسجد نبوی کے پاس لا کے باندھ دیے گئے. کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی خاندان والا نہیں. شام تھی گئی، رحمت والا نبی مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پر آئے. کیا چاہے؟ آپ نے فرمایا میرے قیدیوں کو، میرے مہمانوں کو کون گھر میں لے کے جائے گا؟ کون لے کے جائے گا؟ ہر ایک کو ہر ایک لے گیا. ایک مہمان رہ گیا، ایک میزبان رہ گیا.
آپ نے فرمایا سونے کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا گھر کچھ ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ سبحان اللہ بہت کچھ ہے۔ جا بھی لے جا، گھر گیا مہمان کو آکھنے لگا بیوی یہاں کھڑا ہو۔ میں بھی اندر آیا، اندر گیا، بیوی سے جا کے کہنے لگا دیکھنا حضور کا مہمان آیا ہے، میری نہیں نبی کی عزت رکھنی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ اس کو روٹی کھلانی ہے۔ ہاتھ مار کے کہنے لگی اللہ والے ولیہ پہلے پوچھ تو لیتا گھر میں کچھ آج ہے کہ نہیں، تجھے پتہ نہیں ہم 4 دن کے بھوکے ہیں۔ آج سامنے والے محلے میں سامنے گھر میں روٹی پکی تھی، 2 روٹی انہوں نے ہمارے لیے بھیج دی۔ کہ لگی کوئی بات نہیں، 4 دن سے نہیں کھایا، آج بھی نہیں کھائیں گے، کیا کروں؟ کہ مہمان کو اندر بلاتا ہوں تو روٹی لا کے رکھ دینا۔ وہ کہنے لگی بھلے لوگ کے دستور ہے رب کا، مہمان کے ساتھ میں مال بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ وہ کہے گا آ جا کھا لے، جب تو کھائے گا 1 روٹی تو کھا گیا، 1 وہ کھائے گا، تیرا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا بھی ایک حل ہے، اٹھاؤ فلاں مہمان، اٹھاؤ فلاں سرکار کا، جب روٹی آگے لا کے رکھے تو چراغ کا دیا حاصل کرنے کے لیے اس کی بتی کو مروڑ دے گا، چراغ بجھ جائے گا، روٹی کھاتا رہے گا، میں روٹی تک ہاتھ بڑھا کے منہ تک لاتا رہوں گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ روٹی کے ہاتھ لگا کے روٹی تک ہاتھ لگا کے منہ تک لاتا رہا۔ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اسے کیا پتا مہمان کو نہیں دیکھ رہا، خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی مہمان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں گیا، مہمان مسجد نبوی کے دروازے سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا اور میزبان اندر گیا۔ اللہ کا پیغمبر اس صحابی کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، باکرا سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ واہ سونیا کیسی پیاری دعوت کی، تیرے روٹی کھلانے پر آسمان والا فرشتوں پہ فخر فرما رہا۔